سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ چند دن سے حالات جو ہیں، جو جنگ کے بارے میں وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کافی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کہ ایسے میزائل جو دور تک مار کرتے ہیں وہ جناب یوکرائن میں پہنچا دیے گئے۔ اور پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کئی جگہ پہ رشیا کے ساتھ کئی ایسے ممالک جو بہت طاقتور ہے وہ ایسی مشقیں بھی سمندر میں کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنگ کی اس وقت مکمل تیاری ہے۔ اگر کوئی ایسا میزائل جو نیٹو کی طرف سے وہاں پہ روس کے علاقے میں گرا تو روس نے کہا کہ ہم سمجھیں کہ ہماری یہ جنگ ہے وہ نیٹو کے ساتھ شروع ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یوکرائن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے یا حصہ ہے۔ ایسی نہیں بات، ابھی جو بھی ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور یہی پھڈا تھا اور یہی پرابلم تھا جس کی وجہ سے روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا۔ یوکرائن کو وہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ نیٹو میں چلا جائے۔ اب روس نے اپنے حملوں میں کر دی ہے تیزی، اور کئی بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے، اور وہاں پہ بمباری جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے۔ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو یورپین ٹی وی جتنے بھی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پوٹن جو ہے وہ بار بار یہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کے بعد کئی یورپین رہنما ایسے ہیں جن کے بیانات میں بعد میں تبدیلی بھی آئی، اور انہوں نے ٹھنڈے طریقے کے ساتھ اس کے بیانات کا جوابات دیے۔ بڑی حکمت عملی ہے اور یہی سمجھداری ہے۔ اس میں کئی ٹی وی چینل ایسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں نیٹو ڈر گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان جس کے بارے میں خبریں چلائی جاتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کئی لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کافی مشکل میں ڈال دے گی، مگر اگر آپ تاریخ پڑھیں تو دنیا میں کئی جنگیں ہوئیں، کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ جو ہے آج بھی ایسے زندہ ہیں جنہوں نے وہ جنگیں دیکھی، مگر سسٹم چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ جو سوچنا کہ جناب یہ جنگ نہیں ہوگی، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ روس بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں رہ جاتی تو جو ہوتی ہے پھر وہ بندہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ تو جو یورپ کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، خاص کر جرمنی وغیرہ میں، کہ جنگ میں کتنا نقصان ہوتا ہے اور کیا حالات ہوتے ہیں اور کتنی تباہی ہوتی ہے، کہ لوگ بھوک سے بھی مر جاتے ہیں، اور بھی بیماری سے مر جاتے ہیں، جنگ میں مر جاتے ہیں۔ لیکن جو آج کا آپ نے دیکھا کہ جنگ کا دور چل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہتھیار ہیں ان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ سمندر میں بھی ہم نے فٹ کر دیے اور خشکی پہ بھی فٹ کر دیے، ہر جگہ پہ اس طرح کے ہتھیار فٹ کر دیے گئے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اگر چلانے پڑے تو اس سے بہت بڑا جانی نقصان تو جو ہونا وہاں پہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جسے آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ ہریالی نظر نہیں آئے گی۔ تو حالات تو بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جنگ کے حالات نہیں ہیں، اور یہاں پہ جو روس ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور دوسرے ممالک، مگر جو بات آپ کو آج کے پروگرام میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا تو اس جنگ میں یورپ کا ہوگا، اور یورپ پہلے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے پاؤں پہ اس وقت کھڑا ہے۔ مشکل کے ساتھ اس طرح کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو حالات یورپ کے تھے آپ سب کے علم میں ہے کہ ویسٹ جرمنی، ایسٹ جرمنی اور روس کی جو ریاستیں تھیں جو اب آزاد ہو چکے ہیں، اپنے اپنے وہاں پہ علیحدہ گورنمنٹ ہے، اپنے وزیر اعظم ہے، تو کتنی دیر اس پہ لگی۔ لیکن جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے جنگیں دیکھی ہوئی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور آپ نہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور چکر میں پڑ سکتے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ کسی طرح کھانا مل جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، دو ہی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ لیکن
ایسی پیشگوئیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جنگ لیٹ تو ہو سکتی ہے مگر رک نہیں سکتی. اب کب تک یہ لیٹ ہو سکتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یورپ اور نیٹو کے ممالک نے تو آپس میں مشورہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو روس ہے اس کو مشورے کی ضرورت نہیں. اب کل کا ایک اور سیاپا پڑ گیا، وہ کہتے جی ایران نے ایسے میزائل دیے ہیں اور ایران پہ تو پابندی ہے. اب امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات بھی جاری کیے جا رہے کہ ایران نے کس حساب سے رشیا کو میزائل دی. دوسری طرف رشیا نے 12 دفعہ نیٹو کو اور اسرائیل کو دھمکی دی ہے. جو صدر ہیں رشیا کے، انہوں نے کھل کر واضح طور پہ یہ بتایا کہ ہم جنگ نہیں ہاریں گے اور ہر طرح کا ہم مقابلہ کریں گے اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. اب امریکہ ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ ڈھونڈ رہا ہو کہ ایران کو پوچھ گچھ کے لیے بلائے یا اس پہ جو پابندیاں کوئی رہ گئی ہوگی، اب تو میرے ہاتھ مکمل لگائی ہوئی ہیں، کوئی اگر ایک آدھی رہ گئی ہوگی تو اس طرف بات لے کے جائیں گے. اور اسی پہ کل کے بیانات امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں. دوسری طرف روس، امریکہ، چائنا، کوریا، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم مل کر ان تمام ممالک کا مقابلہ کریں. ناظرین، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا. آج ہوتا ہے، 6 ماہ بعد ہوتا ہے، 3 ماہ بعد ہوتا ہے، سال میں ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن آنے والے دن جو ہیں اس دنیا کے لیے، خاص کر یورپ کے لیے، یہ کافی مشکل ہوں گے، کیونکہ اگر ایک بھی ایسا کام پڑ گیا کہ روس جو ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ والے حالات جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں. کئی لوگ کہتے ہیں جناب یورپ کے کسی بندے کو یہ پرواہ نہیں، پرواہ تو ان سب کو ہے، فکر بھی ہے. اسی لیے تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جانا چاہیے کہ جو سرکار پہلے تھی اس کے ووٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، جو نئی آئی ہے وہ بھی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. نئے لوگوں کو لانے کا مقصد یہ تھا، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے وہ کوئی اور بھی ملک ہے، کہ یہاں پہ جو جنگ کے حالات ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جائے اور ایسے حالات نہ پیدا کیے جائے کہ دوبارہ 70-75 سال یا 80 سال بعد ایک نئی جنگ میں کودنا پڑے اور وہاں پہ جو پہلا نقصان ہوا ہے ابھی تک لوگ اس کو نہیں بھول پا رہے. تو رشیا کو بھی چاہیے، وہاں پہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ نکالے، یورپی یونین، نیٹو کو بھی کوئی درمیان کا راستہ نکالے جس سے معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بڑی تعداد میں یوکرائن سے چیزیں آتی ہیں کھانے پینے کی اور وہ کافی مہنگی ہو گئی. ابھی پیٹرول کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں، گیس ہے، اس کے بھی مسائل چل رہے ہیں. انگلینڈ میں رہنے والے جانتے ہیں یا جرمنی میں بھی کہ یہ بجلی کے بل، گیس کے بل کتنے آتے. تو جناب بہت سے لوگ جو سوالات کر رہے تھے کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے، لیکن کب ہوگا تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ ہر چیز کا ماحول مانتے ایک ٹائم لگتا ہے، تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے. جب تک ایک دوسرے کو میرا خیال ہے یہ کچھ نہ کچھ نیچا نہ دکھا لیں، آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. نہ روس بیٹھنے والا ہے، نہ نیٹو بیٹھنے والا ہے. نیٹو کو بھی یہ ہے کہ ہم اتنے ممالک ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے اور یہ اکیلا ہمارے لیے سردرد بنا ہوا ہے. اور روس کو ہے کہ یہ سارے جنے ہیں تو میں اکیلے کا مقابلہ کروں گا، ساتھ اس کے جو ممالک ہیں میں نے آپ کو بتا دی. ابھی تک تو کوئی امن سکون کی جو چیز ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.